صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. حافظ علي زيشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. हाफिज रिहान मुदस्सिर और उसामा मुदस्सिर दोनों भाई किधर हैं? आप अकेले हैं? आप भी आजो बेटा, आजो। अब दोनों मिलके सुनाएंगे अपना सलात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. حافظ سیف اسلم صاحب اور حافظ ارکم سلیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آئیے تشریف لائیے آگے. بیٹا آپ کے آگے آپ بھی آگے آئے. آپ کے والد کدھر ہیں بیٹا؟ ماشاء اللہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں. سلامت رہے. آپ کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ. آپ ادھر آ جائیں. جگہ دیجیے جی ان کو. اچھا آپ بھی اچھا. آپ کے والد ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگلے بچے کدھر ہیں؟ آپ آگے آپ بھی اچھے. میں اس خوشی کے ساتھ آپ سب کو شریک کرنا چاہتا ہوں. بیٹے کے ساتھ آ جی تھوڑی سی جگہ دیجیے. آپ کے بچے کدھر؟ بیٹے کون ہیں؟ آپ بھی ساتھ آ جائیں نا. ساتھ آ جائیں. آپ کیوں کھڑے ہیں بیٹا؟ حافظ ہیں آپ؟ آپ تشریف رکھیں. والد ہیں نا؟ آپ بھی بیٹھ جائیے. بیٹھ سے یہ میرے پوتے. ماشاء اللہ آپ بھی آئیں. ہمیں خوشی ہوگی. آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی اگلی نسل میں بھی قرآن جو ہے وہ آ گیا. یہ ہیں وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ جلال نے اپنی کلام کے لیے چن لیا ہے. آج تو میں نے جان بوجھ کے ان معزز اور مکرم کو بلایا ہے کہ میں دکھاؤں کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کس خوبصورت راستے پہ لگایا ہے. میری دعا پہ صرف آمین کہہ دیجیے گا. ان تمام والدین کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں کروڑہا برکتوں سے نوازے. یہ چاہتے تو کچھ اور بھی سکھا سکتے تھے لیکن یہ خوش قسمتی ہے کہ کوئی قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دے. وہ وقت یاد کیجئے جب صفیں بنی ہوگی فرشتوں کی، انبیاء کی، نیک لوگوں کی. وہاں آواز ایک آئے گی حافظ قرآن کے لیے کہ آ جاؤ خاک کی صفوں سے نکل کے ان صفوں میں جہاں جبریل امین کھڑے ہیں. پھر ان والدین کو بھی تاج پہنایا جائے گا اور ان بچوں کو بھی تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. تو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے بچوں کو بھی اور والدین کو بھی
جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہیں قرآن مجید کو حفظ کیا۔ اللہ انہیں یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجاہد صاحب کدھر ہیں؟ یہ استاد محترم کو بھی میرے پاس لائیں۔ کیا رکھا ہے ان کا انعام؟ ان کا انعام کیا رکھا ہے؟ سالانہ پروگرام دیتے تھے۔ اچھا، نہیں سالانہ پروگرام جب ہوگا پھر دوبارہ دینے میں حرج تو کوئی نہیں نا۔ میں تو بغیر انعام پہ نہیں جا سکتا نا۔ کدھر ہیں بچے؟ ان کے استاد محترم کے ہاتھ سے دلوائیں۔ آئیے بیٹا، پہلا بچہ یہ سب کو ایک ایک ہزار دیجیے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ آئیے بیٹا، سدیس کدھر ہے؟ آئیے بیٹا، ایک ایک دن سب کو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ جی۔ تیسرا بیٹا کدھر ہے؟ آگے جی۔ ایک اور بھی ہے نا، 6 بچے نا؟ اچھا کبھی دیجیے۔ ان سب کو آپ نے بھی انعام دینا ہے۔ اور سب سے پہلے استاد محترم کی چھوٹا سا جو ہے تحفہ پیش کریں۔ یہ جتنا اتنا اور ساتھ ملائیں ان کو۔ یہ پورا کرنا جتنا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ تو یہی تو قوم کے معمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے۔ دعا کیجیے اللہ سب کی اولاد کو نیک بنائے اور صالح بنائے اور خوشیوں سے نوازے، اور ان بچوں کی زندگیوں میں ایسی برکت فرمائے کہ یہ خاندان کے لیے مثالی بنے، اور ان کے والدین کو اس عمل کے بدلے درجات دنیا میں بلند فرمائے اور آخرت میں بھی بلند فرمائے، اور اللہ عز و جلال ہم سب کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اور پاکستان کے اندر جس وقت صورتحال ہے، اے اللہ ان ہمارے مسلمان بھائیوں پہ رحم فرما، اور اللہ ان کی حفاظت فرما، ہماری فوج کی، اور جو نوجوان لگے ہوئے ہیں ان کو بچانے کے لیے، اور دیگر ایسے احباب گرامی جو ہمارے موقر اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی برکتوں سے نوازے، زندگی میں برکت فرمائے، جو ایک بہترین کام کر رہے ہیں۔ اللہ یہ آزمائش مسلمانوں سے دور فرمائے اور خوشیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔